امسال، یار تم دلہن بنی ہوئی ہو، چپ ہو جاؤ کچھ دیر، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ امسال جو کافی دیر سے کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، اس لیے مہا نے اس کو چپ کروانا چاہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار، ابھی جا کر مجھے بت بن کر ہی بیٹھنا ہے، ابھی بولنے دو نا مجھے۔ تم نہیں سدھر سکتی بھائی، اللہ خیر کرے ابتہاج بھائی کی۔ المیر نے ابتہاج کے لیے دل سے دعا کی۔ او ہیلو، کوئی شریف نہیں ہے وہ، اور دوسری بات انہوں نے ہی بہت شوق تھا اس بلا کو اپنے سر لیا ہے، بھگتے اب۔ ایسا مزہ چکھاؤں گی نا کہ یاد رکھیں گے۔ امسال اپنے نیک ارادوں کو بیان کر رہی تھی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں۔ مہا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ہاں، اور تم تو دادی ہو نا سب کی۔ امسال کی بات پر المیر زور سے ہنسی تھی اور مہا نے منہ بنایا تھا۔ ویسے یار مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو لا دو پلیز۔ امسال کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اس وقت اسے کتنی بھوک لگ رہی ہے۔ خدا کو مانو، شادی ہے تمہاری آج، لڑکیوں کی گھبراہٹ کے مارے بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور ان محترمہ کو بھوک لگ رہی ہے۔ المیر امسال کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ شادی ہے تو کیا کھانا پینا چھوڑ دوں؟ میں سب چھوڑ سکتی ہوں لیکن کھانا نہیں۔ دوپہر سے پارلر میں بٹھا دیا مجھے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا میں نے، اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہوں میں، اب تو میری کمر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے۔ امسال نے رونی صورت بنا کر معصومیت سے کہا۔ کھانا نہیں چھوڑ سکتی کہ بچی، تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ کھانا کھاتی بھی ہوگی، ماں بولی تھی۔ ساتھ ہی انداز میں رشک تھا کیونکہ وہ خود جلد موٹی ہو جاتی تھی۔ یہ میرا شرارہ پکڑو، میں اب لیٹ ہو رہی ہوں، کچھ دیر بہت ہو گیا، اتنا بھاری ڈریس مجھ معصوم کو پہنا دیا ہے، مجھے لگ رہا ہے باہر ایک بار تو ضرور گروں گی میں۔ امسال لیٹنے کی تیاری کرتے ہوئے دعائی دے رہی تھی۔ اوہ چپ کر کے بیٹھی رہو شرافت سے، ورنہ قسم سے مار کھاؤ گی مجھ سے۔ المیر کو امسال کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے سختی سے گویا ہوئی تھی۔ بہت ہی کوئی ظالم ہو تم، تمہاری شادی میں انتقام لوں گی میں، بچے صبر کر، امسال نے دھمکی امیز لہجے میں کہا تھا، جس پہ المیر نے ایسی شکل بنائی جیسے کہہ رہی ہو ہاں لے لینا، اور پھر تینوں ہی ہنس دیں۔ المیر اور مہا دونوں نے ہی امسال کی آنکھوں میں نظر اتاری تھی اور اس کی دائمی خوشیوں کی دل سے دعا کی تھی۔ جہانگیر مینشن میں سب لوگ اکٹھے تھے۔ آج میر ابتہاج جہانگیر کی بارات جانی تھی۔ میر جہانگیر کے تمام رشتہ دار جو حویلی میں رہتے تھے، نکاح والے دن سے شہر آئے ہوئے تھے اور جہانگیر مینشن میں ہی قیام پذیر تھے۔ ابتہاج آج بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے وہ بہت انہماک سے تیار ہو رہا تھا۔ آج وہ اپنی محبت، اپنے عشق کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانے والا تھا۔ بس بھی کر دو چھوٹے میر، اتنا وقت تو امسال کو بھی نہیں لگا ہوگا تیار ہونے میں۔ میر معراج ابتہاج کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ پورا کمرہ تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بڑے میر، میری شادی ہے آج، میں نہیں چاہتا کہ کوئی کمی رہ جائے۔ ٹھیک لگ رہا ہوں میں؟ ابتہاج مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ میرے شیر، بہت شاندار لگ رہے ہو، بالکل شہزادے، ہمیشہ کی طرح۔ میرا بھائی ماشاءاللہ ہے ہی اتنا خوبصورت، اسے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تمہارے تو عام سے ہولیے پہ لڑکیاں دل ہار جاتی ہیں، آج تو تمہاری بات ہی الگ ہے، مجھے تو ہمدردی ہو رہی ہے لڑکیوں سے۔ میر معراج اپنے چھوٹے بھائی کی دل سے تعریف کر رہا تھا۔ آخر کو ابتہاج ایسا ہی تو تھا۔ بڑے میر، جو آپ کی بھابھی ہے نا، اس سے امپریس کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جو میں نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک امسال کو امپریس کرنا ہے۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے بھائی، اسی لیے تو میری جان بستی ہے اس میں۔ ابتہاج کی سنہری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک۔ اگر میرا لخت جگر تیار ہو گیا ہو تو چلیں، آپ کی بارات لے کر جانی ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کو میر جہانگیر کی آواز اپنے عقب میں سنائی دی تھی۔ جی بابا چلیں۔ ابتہاج جہانگیر کی طرف آیا تھا اور ان سے گلے ملا تھا۔ سدا خوش رہو میری جان۔ میر جہانگیر کی آنکھوں میں ابتہاج کے لیے محبت تھی اور لبوں پہ دعا۔ بہت سی گاڑیوں کے قافلے میں میر ابتہاج جہانگیر کی شاہانہ بارات اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ بارات آ گئی ہے کا شور اٹھا تھا اور المیر اور مہا کے ہمراہ باہر بھاگ گئی تھی۔ بہت ہی دھوم دھام سے گاڑیوں کے ہجوم میں میر ابتہاج جہانگیر اپنی دلہن کو لینے آیا تھا۔ دیکھنے والے تمام لوگ دیکھتے رہ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے امسال کی قسمت پر رشک کیا تھا، ساتھ ہی کچھ لوگوں کا حسد بھی شامل تھا۔
ابتہاج کی انٹری ہو گئی تھی اور اب وہ اسٹیج پر بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ امسال کیا بارات آئی ہے یار، اف! اور ابتہاج بھائی تو اتنے ڈیشنگ لگ رہے ہیں کہ کیا کہنے۔ بہت خیال رکھنا پڑے گا تمہیں ان بیچاروں کا، ابھی بھی لڑکیوں اور آنٹیوں کی جھرمٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مہا برائڈل روم کا دروازہ کھولتے ہی جوش سے بول رہی تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہے مہا، میرا تو دل کر رہا تھا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی والا گانا بجواؤں۔ المیر بھی ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی بات پہ امسال اور مہا دونوں اپنا قہقہا نہ روک پائی تھیں۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہیلی کاپٹر میں آئے ہیں کیا وہ لوگ؟ امسال سوچتے ہوئے پوچھا۔ اتنی شاندار بارات میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، اتنی ساری گاڑیاں اور سیکیورٹی، دھوم دھام، مزہ آ گیا یار۔ مہا کے لہجے میں امسال کے لیے رشک اور خوشی تھی، اسے ویسے بھی اس قسم کی چیزیں پسند آتی تھیں۔ اتنا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امسال نے سڑا ہوا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ دکھاوا نہیں تھا یار، وہ لوگ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ اب بندے کے پاس طاقت ہوگی تو وہ استعمال تو کرے گا نا باولی۔ مجھے دکھاوے جیسا کچھ محسوس نہیں ہوا، اس بار المیر بولی تھی۔ واٹ ایور، ویڈیو ہی بنا لیتے تم لوگ، میں بھی تو دیکھتی کہ ایسا کیا تھا کسی کام کے نہیں ہو۔ امسال کو تجسس ہو رہا تھا دونوں کی باتیں سن کر۔ ابھی محترمہ دکھاوے کا نام دے رہی تھیں اور اب دیکھنا ہے خود کو۔ واہ! مہا نے امسال کی بات پکڑ لی تھی۔ زیادہ ساس مت بنو تم میری، امسال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پوری تقریب کی ویڈیو بن رہی ہے باہر، دیکھتی رہنا سسرال میں بیٹھ کر۔ اب چلو تمہاری انٹری کی باری ہے، آنٹی نے ہمیں تمہیں لینے بھیجا ہے، المیر نے امسال کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مہا امسال کا بھاری شرارہ پکڑ رہی تھی۔ ابتہاج اسٹیج پر بیٹھا معراج اور حیدر سے کچھ بات کر رہا تھا جب ہال کی تمام لائٹس بند ہو گئی تھیں۔ صرف ایک سپاٹ لائٹ روشن تھی جس کا رخ امسال کی طرف تھا۔ امسال دروازے سے تھوڑا آگے کھڑی تھی۔ امسال سپاٹ لائٹ کی روشنی میں دھیمی چال چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امسال کی دائیں جانب حمدان صاحب اور بائیں جانب زبیریہ بیگم تھیں۔ امسال نے دونوں کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، بالکل ایسے جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو اور اس کے ماں باپ اسے چلنا سکھا رہے ہوں۔ اپنے والدین کے ہاتھوں دیکھ کر امسال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی جس پر اس نے قابو کیا تھا۔ پس پردہ گانے چل رہے تھے۔ تمام مہمانوں کی نظریں امسال پر ٹکی تھیں۔ ماما تھوڑا تیز چلتے ہیں نا، امسال نے زبیریہ بیگم کے کان میں کہا، جس پر انہوں نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ امسال مسکرائی تھی۔ ابتہاج کی نظر جب امسال پر پڑی تو ہمیشہ کی طرح اسی پہ ٹھہر گئی۔ امسال اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہی ابتہاج نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ ابتہاج کا رد عمل کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوا تھا۔ امسال نے گلاب کے پھول کی طرح لال اور میرون کے امتزاج کی شارٹ شرٹ اور لہنگا زبطن کر رکھا تھا۔ دونوں چیزوں پر ڈل گولڈن رنگ کا بھرا ہوا نفیس کام کیا گیا تھا۔ دیکھنے میں ہی ڈریس کافی بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ امسال کے وہ کال ڈریس کم تھا جو اسے بھاری زیور بھی پہنایا گیا تھا۔ دوپٹہ بالوں کے ساتھ سر پہ سیٹ کیا گیا تھا۔ برائڈل میک اپ کے ساتھ امسال کوئی حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ ابتہاج نے کالے رنگ کی شیروانی زیبتن کی ہوئی تھی جس پہ امسال کے کپڑوں جیسی ہم رنگ شال سیٹ کی ہوئی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح خوبصورتی سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ میں رولکس پہنی ہوئی تھی۔ ابتہاج اپنے شہزادوں سے بھی زیادہ حسن لیے ہوئے پورے فنکشن پر چھایا ہوا تھا۔ امسال کو اسٹیج کے قریب آتے دیکھ کر ابتہاج تھوڑا اور آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ سیڑھیوں تک آ گیا۔ امسال بھی کچھ دیر میں اسٹیج تک پہنچ گئی تھی اور جب اس نے ابتہاج کو دیکھا تھا ایک پل کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ابتہاج کی مسکراہٹ اسے ویسے ہی بہت پسند تھی اور وہ یہ بات مانتی بھی تھی، لیکن صرف اس وقت تک جب اس کو ابتہاج کے اصل جذبات معلوم نہ تھے۔ وہ اس بات کی نفی کرتی تھی۔ ابتہاج نے امسال کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے والدین نے اس کا ہاتھ ابتہاج کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ یہ لمحہ بھی کیمرے میں قید کیا گیا۔ امسال ابتہاج کا ہاتھ تھامے اسٹیج پہ آ گئی تھی۔ فوٹو شوٹ کا مرحلہ امسال کے لیے بہت مشکل تھا۔ جھوٹی مسکراہٹیں دینا اور ایسے دکھانا جیسے اس سے زیادہ خوش تو کوئی اور ہے ہی نہیں اس شادی سے، یہ امسال کو زہر لگ رہا تھا۔ اس پر ستم ابتہاج کا اتنے قریب ہونا سونے پہ سہاگا، فوٹوگرافر کے عجیب و غریب رومانٹک پوز جنہیں اتنے لوگوں کی موجودگی میں امسال نہیں کر سکتی تھی۔ ابتہاج تو تھا ہی صدا کا بے شرم، اس کو بہت مزہ آ رہا تھا امسال کی حالت پر۔ پلیز ان کو بولیں بس کریں، مجھ سے نہیں ہو رہا، سب ایسے گور گور کر دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر تنگ آ کر امسال بول پڑی تھی،
بس فی الحال کے لیے روک دیں بھائی۔ ابتہاج کے کہنے کی دیر تھی اور فوٹو شوٹ رک گیا تھا۔ ابتہاج جانتا تھا کہ امسال سب کی موجودگی میں فوٹو شوٹ نہیں کروا سکے گی، اس لیے ابتہاج نے اس کا الگ سے انتظام کر رکھا تھا۔ امسال ابتہاج کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے سسرال والے ملنے آئے تھے۔ صنوبر جو کہ ابتہاج کی سب سے بڑی بہن تھی، اپنے بھائی کی شادی میں کینیڈا سے آئی ہوئی تھی اور اس وقت امسال کے بعد بیٹھی اس سے ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ امسال کو صنوبر کی عادت بھی بہت اچھی لگی تھی۔ صنوبر بہت ہی نرم اور شائستہ طبیعت کی مالک تھی۔ رسم چل رہی تھی اور رسموں کے اختتام پہ اب باقی مہمان امسال سے ملنے آ رہے تھے۔ ابتہاج کو کوفت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اسے امسال سے بات کرنی تھی، لیکن کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو بھی اسٹیج پہ نہ آنے دینا، ابتہاج نے اپنے گارڈ سے کہا تھا جو اسٹیج کے سائیڈ میں ہی کھڑا تھا، اور اب اسٹیج پہ کوئی نہ تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اتنی کہ میری نظریں اور میرے جذبات مجھ سے بغاوت کرنے کو آمادہ ہو گئے ہیں۔ ابتہاج نے محبت سے چور لہجے میں امسال کی طرف جھک کر سرگوشی کی تھی۔ امسال نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس میں ہمت نہیں تھی ابتہاج کی طرف دیکھنے کی، کیونکہ آج ابتہاج کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ امسال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ابتہاج کی جانب دیکھا تو ہار جائے گی اور اپنا مقصد پورا نہیں کر پائے گی۔ امسال کی جب پہلی نظر ابتہاج پہ پڑی تھی تو اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہاں نے ٹھیک کہا تھا۔ ابتہاج واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید امسال بھی ابتہاج کے حسن میں کھو جاتی۔ امسال کے جواب نہ دینے پر ابتہاج نے بہت استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امسال جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے ابتہاج کا لمس بجلی کے جھٹکے کی مانند محسوس ہوا تھا اور نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی ابتہاج کی طرف اٹھی تھیں۔ اسی اثنا میں بجلی کی چمک سی ہوئی تھی جو یقیناً سامنے موجود فوٹوگرافر کی جانب سے تھی۔ یہ لمحہ جس میں دونوں بلا ارادہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ ابتہاج کے چہرے پہ دل چرا لینے والی مسکراہٹ تھی، جبکہ امسال کی آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ایک اور رنگ بھی شامل تھا جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ امسال ہوش میں آئی تھی اور سامنے دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے، ساری زندگی یہ ہاتھ تھامے رکھوں گا، وعدہ ہے تم سے، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ابتہاج کی نظریں امسال پہ ہی تھیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اب، نفرت ہے مجھے آپ کے لمس سے۔ امسال نے فوراً سے جواب دیا، اچھا ریلیکس، بہت ظالم ہو تم۔ ابتہاج نے امسال کا ہاتھ بہت نرمی سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ سامنے سے لوگ اسٹیج کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے تمام ینگ پارٹی اسٹیج پر ڈیرا جما چکی تھی۔ امسال کی کوئی بہن تو تھی ہی نہیں، اس لیے یہ رسم اس کے کزن اور دوستیں ادا کر رہی تھیں۔ سب سے آگے ماہا اور المیر ہی تھیں۔ چلیں جی دولہا بھائی، تیار ہو جائیں جیب خالی کرنے کے لیے، امسال کی ایک کزن بولی تھی۔ تمام لڑکیوں نے ابتہاج کے گرد گھیرا بنا لیا تھا۔ ویسے تو ابتہاج اکیلا ہی کافی تھا، لیکن پھر بھی اس کی مدد کے لیے حیدر اور معراج ابتہاج کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ بتائیں کون سا والا دودھ پینا پسند کریں گے آپ؟ المیر ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی، ساتھ ہی سوال بھی کیا تھا، کتنی قسموں کا موجود ہے؟ ابتہاج نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہمیں بھی ملے گا کیا؟ کسی کے جواب دینے سے پہلے ہی حیدر نے معصومانہ سوال کیا تھا۔ اگر آپ بھی پیسے دیں گے تو کیوں نہیں، ضرور ملے گا، المیر کی جانب سے جواب دیا گیا تھا۔ مجھے اچانک ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ حیدر نے یو ٹرن لیا تھا۔ ویسے خاصی کنجوسی کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے، ماہا نے چوٹ کی تھی۔ میں تو غریب سا ڈاکٹر ہوں، یہ اپنی جیجا کو ہی لوٹو، اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ حیدر نے پارٹی بدل لی اور اس کے خود کو غریب کہنے پر ابتہاج نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ یہ دیکھیں، اس کی پرائز ہے صرف اور صرف 1 لاکھ، پھر آتا ہے یہ والا، اس کی پرائز ہے 50,000، اور آخر میں یہ کیوٹ سا فیڈر، اس کی پرائز ہے صرف اور صرف 25,000۔ تو آپ کون سا نوش فرمانا پسند کریں گے؟ ماہا نے سب سے پہلے خوبصورتی سے سجا گلاس دکھایا تھا، پھر اس سے تھوڑے چھوٹے گلاس کی جانب اشارہ کیا، اور آخر میں بیبی فیڈر تھا۔ سب کے اوپر ایک پیپر چٹ لگی تھی جس پر پیسے لکھے ہوئے تھے۔ فیڈر دکھاتے ہوئے سب کی ہنسی نکلی تھی۔ امسال بھی اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ 25,000 کا فیڈر؟ یہ حیدر تھا، اس کے ایسا کہنے پر سب ہنسے تھے۔ یہ فیڈر تو میرے پیارے پیارے بچوں کے لیے محفوظ رہنے دو، ابتہاج بہت مزے سے بولا۔
شرم کس بلا کا نام تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ابتہاج کے ایسا کہنے پر تمام لڑکیوں نے او کی آوازیں نکالی تھیں۔ امسال کے گالوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی سرخی آئی تھی۔ چلیں تو پھر ان دونوں میں سے انتخاب کریں جلدی، امسال کی ایک اور کزن بولی تھی۔ ایسا بھی کیا خاص ہے اس دودھ میں، مجھے نہیں پینا، لے جائیں آپ لوگ، ابتہاج اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ یہ بات، گڈ جاب برو، حیدر نے ابتہاج کی پیٹھ تھپکی تھی۔ جیجا جی یہ رسم ہے اور آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، دودھ نہیں پینا بے شک نہ پئیں لیکن پیسے تو دینے ہوں گے۔ ایسی رسم کا آج میں خاتمہ کرتا ہوں۔ ابتہاج کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ بھائی جلدی کریں ورنہ ہم پیسے بڑھا دیں گے، المیر نے ابتہاج کو دھمکی دی، جسے سن کر ابتہاج ہنسا تھا۔ اسے المیر کا اتنے مان سے بھائی بولنا اچھا لگا تھا۔ اچھا چلو یہ والا ڈن کرو۔ ابتہاج نے 50,000 والے گلاس کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، یہ والا لینا، یہ زیادہ لذیذ ہے، اس میں بادام پستے بھی ڈالے ہیں ہم نے۔ ماں نے ₹1,00,000 والے گلاس کی خوبیاں بتائی تھیں۔ محترمہ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہمارے لڑکے نے کبھی بادام پستے کھائی ہی نہیں۔ حیدر نے جس انداز میں کہا اس پر اسٹیج پر موجود تمام لوگوں کا قہقہا لگا تھا۔ کیا خیال ہے بیگم صاحبہ، یہ والا ڈن کر دوں؟ ابتہاج نے اچانک ہی امسال کو مخاطب کیا تھا، جو کہ سب کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اوہ ہمارا ساتھ دینا امسال، تمام لڑکیاں بولی تھیں۔ لڑکا تو ابھی سے زن مرید ہو گیا ہے، آگے کی خیر ہو، حیدر نے ابتہاج کے کان میں کہا تھا، جس پر ابتہاج نے اسے آنکھ ماری۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ امسال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ اوف یہ فرما برداری، کہیں میں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ ابتہاج نے امسال کے کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ امسال کا دل کر رہا تھا کہ ابتہاج کو سخت حوری سے نوازے۔ کیا یاد کرو گی تم سب بھی کہ کتنا سخی جیجا ملا ہے۔ چیک بک، ابتہاج نے پہلے تمام لڑکیوں اور پھر اپنے ایک کزن کو مخاطب کیا تھا۔ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ یہ لیں عیش کریں۔ ابتہاج نے چیک سائن کر کے دیا تھا۔ یاہو ابتہاج بھائی زندہ آباد، سب نے نعرہ لگایا تھا، جبکہ المیر نے ابتہاج کو دودھ پلایا تھا اور پھر سب اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے۔ زویلا اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتے ریحان سے اس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریحان اسے گرنے سے بچاتا، 2 مضبوط ہاتھوں نے زویلا کو اپنی حفاظت میں لیا تھا۔ حیدر جو کہ قریب سے گزرا تھا، زویلا کو کسی سے ٹکراتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے تھام لیا تھا۔ دوسری جانب ریحان کچھ پل کے لیے زویلا کو دیکھتا رہ گیا۔ حیدر نے ریحان کو جب زویلا کو تکتا پایا تو اس کے اندر غصے کی لہر دوڑی تھی۔ حیدر کو غصہ بہت کم ہی آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو اچھا پیغام نہ لاتا تھا۔ بیوی ہے میری۔ حیدر زویلا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا، ریحان کے برابر سے گزرتے ہوئے اسے سخت لہجے میں باور کروایا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ریحان کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ریحان دل پھینک قسم کا لڑکا نہ تھا، وہ لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا تھا، لیکن زویلا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ اپنی نظروں کو قابو میں نہ رکھ پایا تھا۔ ریحان اپنے خیالات کو جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ زویلا کو سمجھ نہ آیا حیدر کا یوں اچانک اسے لیے ایک کونے میں آنا۔ تم دھیان سے نہیں چل سکتی؟ حیدر کے لہجے میں خفگی تھی۔ دھیان سے ہی چلتی ہوں۔ زویلا کا حیدر کا یوں اچانک غصے کے شعلے کی طرح بھڑکنا سمجھ آ گیا تھا۔ وہ جان کر انجان بنی تھی، لیکن اگر دیکھ کے چلتی تو یوں نہ ٹکراتی کسی سے، حیدر منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ لہجے سے ہی واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ زویلا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ہو رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہا تھا وہ تمہیں؟ دل تو کہہ رہا ہے آنکھیں باہر نکال دوں اس کی۔ حیدر کے انداز میں غصہ تھا۔ اوف آج میرا گلیشیئر شعلہ جوالا کیوں بنا ہوا ہے؟ اچھا نا آگے سے دھیان رکھوں گی۔ ویسے بھی آپ ہیں نا مجھے بچانے کے لیے۔ جس لڑکی کے پاس آپ جیسا سہارا ہو وہ بلا کبھی گر سکتی ہے؟ زویلا کو حیدر کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ حمدان صاحب اور زباریہ بیگم نے اپنی لاڈلی کو اپنی محبتوں اور بہت سی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا تھا اور امسال اپنے پیادے سدھار گئی تھی۔ تمام گاڑیاں جہانگیر مینشن کی ڈرائیو وے میں رکی تھیں۔ آج امسال میر ابتہاج جہانگیر کی دلہن اور جہانگیر مینشن کی بہو کی حیثیت سے اس محل نما گھر میں موجود تھی۔ پورے گھر کو کسی دلہن کی مانند سجایا گیا تھا۔ امسال کو گاڑی سے اتار کر گھر کے لان کی جانب لے جایا گیا، جہاں خصوصی سجاوٹ تھی۔ وہاں میر خاندان کی کچھ رسمیں ہونی تھیں۔ ابتہاج بھی امسال کے ساتھ ہی تھا۔
مزید رسموں کا سن کر امسال کا سر گھوم گیا تھا۔ وہ دوپہر سے بیٹھ کر تھک گئی تھی، اوپر سے برائڈل ڈریس نے اس کا الگ کچومر نکال دیا تھا۔ امسال بیچاری اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب اس کو مزید 1-2 گھنٹے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیٹھنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے رسمیں ختم ہوئیں، اور پھر مہروش امسال کو ابتہاج کے کمرے کی جانب لے گئی تھی۔ امسال کو بیڈ پر بٹھا کر اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اب مہروش بھی اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر امسال کی حالت کسی مردے سے کم کی نہ تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو توانا محسوس کر رہی تھی۔ آخر کو ابھی اسے ابتہاج کو تنگ جو کرنا تھا۔ ابتہاج کے دوست اور کزن اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آج سب نے منصوبہ بنایا تھا کہ ابتہاج کو پھنسا کر رکھیں گے، کیونکہ ابتہاج نے بھی سب کی شادیوں میں اسی طرح بہت سے کارنامے کیے تھے۔ ابتہاج سب سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت ابتہاج کو صرف اور صرف امسال کے پاس جانا تھا، جس کا انتظار اس نے حلب پر ہر لمحے کیا تھا۔ امسال بیڈ پر بیٹھی پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ بہت بڑا اور کشادہ تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز دیکھ کر اس کے مالک کی منفرد پسند کا اندازہ خوب ہو رہا تھا۔ پورے کمرے کو بہت ہی خوبصورت اور نفیس انداز میں سجایا گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور فضا کو ایک الگ ہی سرور بخش رہی تھی۔ کمرہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ امسال اس کی خوبصورتی میں کچھ دیر کے لیے کھو گئی تھی۔ کمرے کو پھولوں سے سجا دیکھ کر امسال کو اس پل اچانک ہی وہ خواب یاد آیا تھا جو وہ کافی عرصے سے دیکھتی تھی۔ اس خواب میں بھی تو وہ ایک باغ میں ہوتی ہے، مختلف پھولوں سے سجا خوشبو بکھیرتا ایک خوبصورت باغ۔ خواب میں وہ سنہری آنکھوں والا اسے اپنی دنیا میں لے جاتا ہے، اور حقیقت میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا شہزادہ آخر کو اسے اپنی دنیا میں لے ہی تو آیا تھا۔ کیا وہ خواب اللہ کی طرف سے میرے لیے اشارہ تھا؟ کیا اللہ مجھے پہلے سے مستقبل کے لیے تیار کر رہا تھا؟ امسال اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، اور اس کا دل تمام سوالوں کے جواب مثبت دے رہا تھا۔ دل تو اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہر لڑکی اپنی شادی کے حوالے سے اپنے دماغ میں بہت سے خاکے تیار کرتی ہے، جس میں دھوم دھام سے شادی، محبت والا شوہر اور ایک بہترین سسرال ہوتا ہے۔ امسال کے کچھ خوابوں میں یہ خواب بھی شامل تھا۔ اس نے بھی اپنی شادی کے لیے بہت سوچ رکھا تھا، جیسے تمام فنکشن ہوئے تھے۔ پھر یہ کمرے کی سجاوٹ، امسال کو اپنے خواب پورے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس منظر میں کھو گئی تھی اور اس لمحے کو جی رہی تھی۔ امسال اپنے خیالوں سے اچانک باہر آئی تھی، اور وقت دیکھا تو 2 بجنے والے تھے۔ ابتہاج کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہی سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا، اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی منٹوں میں ہوا۔ امسال فوراً بیڈ سے نیچے اتری، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ابھی تک اپنا عروسی لباس پہن کر کیوں بیٹھی ہے، وہ دلہن بن کر ابتہاج کا انتظار کیوں کرے۔ ان کی شادی کوئی عام شادی نہیں، بلکہ زبردستی کی شادی ہے۔ سب سے پہلے امسال نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا، اور پھر ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ ویسے بھی اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بھاری عروسی جوڑے کو پہنے رکھتی۔ کچھ دیر بعد امسال ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھی اور خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب آئے گا مزہ، جب میر ابتہاج جہانگیر کی ویڈنگ نائٹ برباد ہوگی۔ امسال کی آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ۔ بڑی مشکل سے سب سے پیچھا چھڑا کر اب ابتہاج اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کر کے ابتہاج نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تھا، لیکن ہینڈل گھماتے ہی دروازے نے ابتہاج کو منہ چڑھایا تھا اور نہ کھل کے اس بات کا پتہ دیا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ تو قبضہ مافیا کتنا ابھی سے قبضہ کر لیا میری بلی نے۔ ابھی آپ بچی ہیں چندہ، اپنے کمرے میں گھسنے کے بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ ابتہاج مسکراتے ہوئے بولا تھا اور لاک کھولنے لگا تھا۔ آخر کو گھر کا ایسا کون سا تالا تھا جو وہ نہیں کھول سکتا تھا؟ بچپن میں وہ اور حیدر یہی تو کام کرتے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی جو منظر ابتہاج کی آنکھوں کے سامنے آیا، ایک پل کو ابتہاج کو اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہ ہوا تھا۔ امسال کو ہمیشہ سے ہی رات میں بھوک لگتی تھی، اور وہ رات کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر کے رکھتی تھی۔ فی الحال بھی امسال کو بھوک کا احساس ہو رہا تھا، اور دلہن بنے اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑے کا خیال رکھتے ہوئے کمرے میں ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ کھانے کو دیکھتے ہوئے امسال کو فی الحال جنت میں ہونے کا احساس ہوا تھا۔
کیونکہ فی الوقت اس کی یہی خواہش تھی اور وہ پوری ہو گئی تھی۔ امسال آرام سے صوفے پر بیٹھ کر پیٹ پوجا کر رہی تھی۔ ویسے بھی اسے کسی چیز کا ڈر نہ تھا، کیونکہ اس کے بقول ابتہاج کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ ابتہاج کمرے میں داخل ہوا تھا اور دروازہ دوبارہ لاک کر دیا تھا۔ ابتہاج اب امسال کی طرف بڑھا تھا اور جس صوفے پر وہ بیٹھی تھی اس سے کچھ فاصلے پر اپنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ ابتہاج نے امسال کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا، جو کہ بہت انہماک سے بریانی کھا رہی تھی، لیکن پھر ابتہاج پر نظر پڑتے ہی اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے رے، رک کیوں گئی؟ پلیز کنٹینیو، ابتہاج جلے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ امسال حیرت سے بولی تھی۔ ہاتھ میں موجود چاول سے بھرا چمچ ہوا میں ہی تھا۔ دروازے سے اور کہاں سے؟ ابتہاج کو غصہ آ رہا تھا، اس لیے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا تھا۔ دروازہ تو میں نے لاک کر دیا تھا، امسال سوچتے ہوئے خود سے بولی تھی، جو کہ ابتہاج نے بھی سنا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں گھسنا آتا ہے ڈیئر، ابتہاج اپنی شال اتارتے ہوئے بولا تھا، جبکہ امسال دوبارہ بریانی کھانے میں مگن ہو گئی تھی، ایسے جیسے اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی ہے ہی نہیں، یا بریانی کھانے سے زیادہ ضروری کام اس وقت کوئی نہیں۔ ابتہاج اس چیز کے لیے تو تیار تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ویسی نہیں ہوگی جیسی سب کی ہوتی ہے، کیونکہ امسال نے اسے نکاح والی رات ہی بہت کچھ باور کروا دیا تھا، لیکن ابتہاج نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی نئی نویلی دلہن شادی کی رات ایسے بھوکوں کی طرح مگن ہو کر بریانی کھائے گی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابتہاج امسال کو گورتے ہوئے بولا تھا۔ فی الحال اسے غصہ آ رہا تھا۔ دکھ نہیں رہا بریانی کھا رہی ہوں؟ امسال نے شانے بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ دکھ رہا ہے، بلکہ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں باہر آتے آتے رہ گئیں، ابتہاج نے طنز کیا تھا۔ آئی تو نہیں ہے نا؟ اب گھورنا بند کریں۔ امسال کو بہت خوشی ہو رہی تھی ابتہاج کا موڈ خراب کر کے، کیونکہ وہ اپنے پہلے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم نے کپڑے کیوں بدل لیے ابھی سے؟ ابتہاج اب بھی اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابھی سے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو نہیں، کیا صبح تک اسی جوڑے میں رہتی؟ امسال نے ابتہاج کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ صبح تک کس نے کہا ہے؟ کم از کم اچھی دلہن بن کر میرے آنے کا انتظار کر لیتی، لیکن تم تو خاصی بے شرم ہو۔ ابتہاج کا لہجہ ہی بتا رہا تھا کہ اندر سے اس وقت وہ کتنا چڑا ہوا ہے۔ بے شرم تو نہیں ہوں میں، اور ہاں اچھی دلہن بھی نہیں ہوں، اور آپ نے کس خوشی میں مجھ سے توقع کی کہ میں آپ کے لیے سچ سنور کے بیٹھی رہوں گی؟ امسال کا لہجہ اس کے اندر کی خوشی کو ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں منہ دکھائی بھی اس وقت ہی ملے گی جب تم مجھے دلہن کے روپ میں دکھائی دو گی۔ اپنی بات کہہ کر ابتہاج ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا اور دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کیا تھا، جو کہ اس کے غصے کی چھوٹی سی جھلک تھی۔ ابتہاج کے ایسا کرنے سے امسال اپنی جگہ اچھل گئی تھی، لیکن پھر ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ ہاں تو میں کون سا ان کی منہ دکھائی لینے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ خیر، بڑا مزہ آئے گا اس گیم میں۔ امسال خود سے مخاطب تھی اور اپنی کامیابی پہ خوش ہوتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہی ناچ رہی تھی۔ حمدان صاحب اور زواریہ بیگم اپنی بیٹی کو رخصت کر کے گھر آ گئے تھے، اور ابھی سے ہی گھر سونا سونا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے، شادی جیسے بھی حالات میں ہوئی ہو، لیکن وہ ایک بات تو جان گئے تھے کہ ابتہاج واقعی میں امسال سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ محبت لفظ بھی چھوٹا تھا۔ ابتہاج کے جذبات بیان کرنے کے لیے حمدان صاحب نے ابتہاج کو ہرگز معاف بھی نہیں کیا تھا۔ جو کچھ ابتہاج کر چکا تھا، معافی ملنا مشکل تھی۔ حمدان صاحب نے زواریہ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ جب تک امسال ابتہاج کو معاف نہیں کر دیتی، وہ لوگ بھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ امسال فی الحال تو ابتہاج کو معاف کرنے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں تھی۔ ابتہاج ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے دھوئیں کے ساتھ اپنے غصے کو اڑا رہا تھا۔ ابتہاج کا دل تو سب کچھ تہس نہس کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن ابھی کچھ الٹا سیدھا کرنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابتہاج کمرے میں آیا تھا، یہ سوچ کر کہ ویڈنگ نائٹ تو برباد ہی ہو ہی گئی ہے، اب نیند برباد کرنا کچھ مناسب نہیں۔ اب کیا منصوبے بنا رہی ہو تم؟ ابتہاج نے ایک آئی برو چکاتے ہوئے امسال سے پوچھا تھا، جو کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ ابتہاج کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ امسال سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے۔ میں کیوں کوئی منصوبہ بناؤں گی بھلا؟ امسال نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ سو جاؤ چپ چپ، میرا دماغ مزید مت گھماؤ۔ ابتہاج بیڈ پر ایک طرف لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ ابھی سے دماغ خراب ہونے لگ گیا؟ امسال نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سو جاؤ امسال، ابتہاج سخت لہجے میں بولا تھا۔ اٹھیں آپ یہاں سے اور صوفے پہ جا کے سوئیں، میں بیڈ شیئر نہیں کروں گی۔ امسال نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ واٹ؟
میر ابتہاج جہانگیر صوفے پہ سوئے گا؟ ابتہاج کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا امسال کے حکم نامے پر۔ جی بالکل، آپ میر ابتہاج جہانگیر صوفے پہ لے جائیں اپنا بوریا بستر۔ امسال ایک ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی بول رہی تھی، نہ میں صوفے پہ سوؤں گا اور نہ تمہیں سونے دوں گا، سمجھی؟ ادھر آ جاؤ شرافت سے، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ ابتہاج کا لہجہ روبدار تھا۔ آپ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امسال تکیہ اور چادر اٹھائے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، ویسے دوپہر میں کافی بڑی اور موٹی چپکلی دیکھی تھی میں نے صوفے کے نیچے۔ ابتہاج بہت نارمل انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر امسال صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بظاہر تو ابتہاج آنکھوں پر ہاتھ رکھے بے نیاز لیٹا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں وہ امسال کی ساری حرکتیں بھی دیکھ رہا تھا اور بھرپور انداز لطف بھی لے رہا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اگر چپکلی میرے اوپر چڑھ گئی تو؟ امسال دل میں اللہ سے مخاطب تھی اور ذہن میں آنے والی دوسری بات پر جھجھری لی تھی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی سوچنے کے بعد ڈرتے ڈرتے امسال صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی، کیونکہ ابتہاج کے پاس تو جانا نہیں تھا۔ آخر کو امسال کی بھی کوئی عزت نفس تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ ابتہاج کے حکم نامہ جاری کر رہی تھی۔ چھوٹے میر صاحب، آپ کی بیوی بھی آپ کی طرح ضدی ہے، ڈر ڈر کے وہاں رہے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اپنے بیچارے شوہر کے پاس آ جائے۔ ابتہاج لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا، یا اللہ پلیز، اگر چپکلی واقعی صوفے کے نیچے ہے تو بگا دیں اسے۔ امسال چادر سر تک تانے لیٹی تھی۔ میری جان، میں تم سے زیادہ ضدی ہوں، ابتہاج نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا تھا اور اٹھ کر امسال کی جانب آیا تھا۔ وہ اپنی چہیتی کو ایسے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی چپکلی نامی چیز اس کمرے میں تھی ہی نہیں۔ میری گود میں آنے کا اتنا ہی شوق تھا تو مجھے ایسے ہی بول دیتی ڈیئر۔ ابتہاج نے امسال کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا تھا اور اپنی دائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی ہے؟ نیچے اتارے مجھے۔ امسال ہلکی آواز میں چیخی تھی، شش، زیادہ شور نہیں کرو ورنہ ٹیرس سے نیچے پھینک دوں گا۔ اب ایک بھی آواز نکالے بغیر سو جاؤ۔ ابتہاج نے امسال کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈرایا تھا اور اسے بیڈ کی دوسری سائڈ بٹھایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زباریہ بیگم اس کو آنکھیں دکھاتی تھی۔ امسال بیڈ سے دوبارہ نیچے نہ اتری کیونکہ اسے شوق نہیں تھا چپکلی کے ساتھ ہونے کا۔ اس کی انا بھی قائم تھی کیونکہ وہ خود اٹھ کر نہیں آئی تھی بلکہ لائی گئی تھی۔ امسال بیڈ پر موجود چھوٹے کشن سے اپنے اور ابتہاج کے درمیان حفاظتی باڑ بنا رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے امسال؟ ابتہاج دانت پیستے ہوئے بولا تھا، آپ یہ بارڈر پار نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو دھکا مار کے نیچے پھینک دوں گی۔ امسال نے اپنی طرف سے بہت جاندار دھمکی دی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، ایک انچ سے تو مجھے ہلا نہیں پاتی، تم اور دھکا مارو گی؟ نائس جوک بیبی۔ ابتہاج نے ڈرنے کی اداکاری کی تھی اور پھر ہنسنے لگا تھا۔ امسال کا دل کر رہا تھا کہ اسے واقعی میں دھکا دے دے۔ امسال کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے بس اتنا ہی کہا، آج کے بعد یہ بچوں والی حرکتیں مت کرنا، تمہاری یہ مضبوط سی دیوار نہ میں یوں ہی گرا سکتا ہوں۔ ابتہاج نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور ہاں، جب ایک بار کہہ دیا کہ تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، سو آئی مین اٹ۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو میں نے آج کیا ہے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے؟ نہیں میری جان، تم یہ سب صرف اس لیے کر پائی ہو کیونکہ میں نے تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت دی، ورنہ اگر میں اپنے کرنے پہ آتا تو تم تو بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں وہ کر کے رہتا ہوں۔ اسی لیے بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہارے خوابوں میں ملیں گے۔ ابتہاج سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن آخر میں اس کے لہجے میں شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ ابتہاج نے کشنز ہٹا کر دوبارہ ان کی جگہ پر سیٹ کیے تھے اور پھر امسال کو کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا جو کہ بالکل کونے پہ تھی، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ امسال ان سب میں بالکل ششتر رہ گئی تھی۔ دونوں کی ویڈنگ نائٹ لڑتے ہوئے گزر گئی۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے امسال کو کچھ خاص نیند نہ آئی تھی اور کچھ حصہ چپکلی کا بھی تھا جس کے خوف نے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں۔ فجر کی نماز ادا کر کے امسال کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ جب دوبارہ امسال کی آنکھ کھلی تو اس وقت 9 بج رہے تھے۔ امسال اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ ابتہاج اب بھی دنیا سے بے نیاز گدھے گھوڑے بیچے نیند کی وادی میں گم تھا۔ چاہے امسال کو ابتہاج سے کتنی ہی چڑ اور نفرت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اب اس کے گھر میں موجود تھی اور ایسے ہی پہلے دن دندناتے ہوئے نہیں گھوم سکتی تھی۔ اس لیے سوچا کہ ابتہاج کے جاگنے یا پھر کسی کے آنے کا انتظار کرے۔ امسال نے کچھ دیر انتظار کیا تھا
اور اب گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ ابتہاج صاحب تھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد امسال اس نتیجے پر پہنچی کہ ابتہاج کو خود ہی اٹھا دے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے وہ آگے بھی بڑھی، لیکن پھر رک گئی تھی کہ ابتہاج کو اٹھائے کیسے۔ امسال ابتہاج کی سائڈ کچھ فاصلے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں ابتہاج کڑوٹ سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں اور گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ امسال کی نظریں ابتہاج کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ابتہاج کے بال اس کے ماتھے پر گرے ہوئے تھے، جو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔ ابتہاج سوتے ہوئے امسال کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ امسال اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتی تھی کہ ابتہاج کسی بھی لڑکی کو بہت آسانی سے اپنی محبت میں گرفتار کر سکتا تھا، اور اس بات سے اسے ڈر بھی لگتا تھا، کیونکہ امسال کو اپنا دل خود سے بغاوت کرتا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن پھر فوراً ہی سب کچھ یاد آ جاتا تھا، جو کچھ بھی ابتہاج نے اس کے ساتھ کیا۔ وہ کوئی دل پھینک لڑکی نہیں تھی جو ابتہاج کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کب تک امسال اپنے اس باغی دل کو روک پاتی ہے جو بغاوت کی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ ابتہاج گہری نیند میں تھا، لیکن پھر بھی اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، اور اس احساس کے تحت آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں لوٹ رہا تھا۔ ابتہاج نے جب اپنی سنہری آنکھیں کھولیں تو اسے دنیا کا سب سے حسین چہرہ نظر آیا، جسے دیکھ کر ابتہاج کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ابتہاج کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا، جسے پانے کے لیے وہ نمازوں میں رویا، آج وہ اس کے سامنے موجود ہے۔